تو ایک دوسرے کے لیے تجسس، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ ویسا کیوں کر رہا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، مطلب کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تجسس پتہ ہونا۔ آج ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں، دوسرے کی خبر لینے کے لیے ہم زیادہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اپنے دفتر کی خبر نہیں، دوسرے کی دفتر کی خبر ہمارے پاس پہلے ہونی چاہیے۔ اپنے کام کی خبر نہیں، دوسرے کا کام کتنا گندا ہے اس کی خبر ہمیں پہلے ہونی چاہیے۔ تو لیکن یار فرق دیکھیں نا، وہ تو کیا تھے، وہ تو نان بلیورز تھے۔ ہمیں تو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ ہم بلیورز ہیں، اور بلیور ہو کے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، اور اس سے زیادہ گندا ایٹیٹیوڈ ہے۔ دیکھ لیں آپ، جب تک اعلان نہیں کیا انہوں نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا۔ ادھر تو اللہ معاف کرے کوئی اعلان نہ بھی کرے نا تو اس کی ویسی پتہ بس چل جائے، بھنک پڑ جائے تو ٹانگیں کاٹنے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ بس ہمیں معاف فرمائے، بلیور ہوتے ہوئے یہ چیز ہمیں کتنی اللہ معاف کرے سوٹ کرتی ہے، یہ مجھے اور آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ تجسس، کسی کے پیچھے آنا، کسی کی خبر رکھنا بلا وجہ، اس سے میرا اور آپ سے کوئی تعلق۔ میں اپنی والدہ کے پیٹ سے اکیلا آیا تھا اور اپنی قبر میں اکیلا جاؤں گا۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے لیفٹ پہ جو بیٹھا تھا اس نے کیا کیا تھا، تمہارے رائٹ پہ جو بیٹھا تھا اس نے کیا کیا تھا، تمہارے سامنے جو بیٹھا تھا اس نے کیا کیا تھا، اچھا وہ محلے کے آخر میں جو رہتا تھا اس نے کیا کیا تھا۔ تو اللہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو مجھے میری پرواہ نہیں چاہیے۔ I have to be answerable for my deeds۔ اور ایک چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، مت پڑھو غیبت میں، مت پڑھو تجسس میں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے نا کہ جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو حضرات مسلمان ہو رہے تھے اور خاموشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ جاری رکھے ہوئے تھے، تو اب جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد پھر حضرت زید بن حارث۔ اچھا، حضرت زید بن حارث کو ایک خصوصی فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں مینشن ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ نکاح والا واقعہ حضرت زینب کے ساتھ وہ سارا جو ہے وہ قرآن میں کیونکہ مینشن ہے، تو زید واحد صحابی ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے مینشن کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو بھی مینشن کیا ہے لیکن نام لے کے نہیں کیا، یہ کہا کہ غار میں جب وہ دو تھے تو تیسرا اللہ کی ذات تھی۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو ایک خصوصی وہ حاصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت تھے، جو ان کی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ لوگ اپنے والد کو ویسی ایک آئیڈیل کے طور پہ دیکھتے تھے۔ حضور ایک بہت آئیڈیل فار ایوری ون، تو یہ تو، اور بچوں کے تو ویسی والد ہیروز ہوتے ہیں اپنے۔ تو جو the first جس سے محبت کسی مرد سے کوئی عورت کرتی ہے تو وہ اس کی بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے۔ وہ تو پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پھر باپ ہو تو پھر کیا ہی کہنے۔ تو ساری بچیاں جو اہل بیت کی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو تھیں، ساری مسلمان ہوئیں۔ تو اہل بیت آپ کہہ لو کہ سارا ہی تقریباً مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا۔ حضرت ام ایمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے تک حضور کی پوری زندگی کو دیکھا۔
اور یہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تک حیات رہیں اور پھر فوت ہوئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ she saw each and every step of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک اعزاز ہے ان کے پاس. اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک حضرت آمنہ کی کیونکہ وہ تھیں خادمہ تھیں اور سلیو گرل تھیں, تو پھر انہوں نے حضور نے ان کو جو ہے آزاد کر دیا اور پھر وہ مسلمان ہو گئی, کیونکہ وہ تو حضور کو بچپن سے دیکھ رہی تھی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو میریکلس تھے ان کو بچپن سے دیکھ رہی تھی. تو ان کا تو وہ جب حضور نے اپنا پیغام پیش کیا تو وہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد سیدنا ابوبکر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ سیدنا ابوبکر مسلمان ہوئے, جس پہ ہم نے یہ بھی آرگومنٹ دیا تھا کہ واحد انسان ہے جنہوں نے کبھی کسی بارے میں کوئی سوال نہیں کیا. حضور فرماتے ہیں کبھی سیدہ صدیقہ اکبر نے میرے ساتھ کسی بارے میں کوئی سوال نہیں کیا, اسلام کے لانے سے لے کے میری زندگی کے آخری حصے تک. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جتنا مجھے فائدہ سیدنا ابوبکر کے مال سے ہوا ہے اتنا مجھے فائدہ کسی سے بھی نہیں, اور سب کے احسان میں اتار چکا ہوں اس دنیا میں, لیکن ابوبکر کا احسان اللہ ہی اتاریں گے قیامت کے دن. تو بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا. خیر, اب یہ بات کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کوائٹ پریچنگ تھی, لیکن بات آؤٹ ہو ہی جاتی ہے ایسا ایسا, آپ کو پتہ ہے, لیکن کیونکہ پبلکلی آؤٹ نہیں ہوئی تھی اس لیے قریش بھی اس پہ پبلکلی کوئی سٹانس نہیں لے رہے تھے, انڈیویجولی بات کرتے تھے. لائک سیدنا ابوبکر سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ مسلمان ہو گئے, تو حضرت ابوبکر آگے سے ڈینائی نہیں کرتے تھے. مطلب کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے اس کہ نہیں میں یہ نہیں کہتے تھے نہیں میں مسلمان نہیں ہوں. He used to just ignore it, بات کو اگنور کر دیے گا. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے, اور ان کے ایک چچا تھے حکم بن ابی العاص, ٹھیک ہے, اور ان سے یہ بڑے کلوز تھے. حضرت عثمان واز ایٹ دا ایج آف 34, اور ان کے چچا نے ان کو کہا کہ اس دین سے پھر جاؤ ورنہ میں تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر دوں گا. حضرت عثمان کے ساتھ ان کی بہت محبت تھی, حضرت عثمان بھی بہت محبت رکھتے تھے. تو حضرت عثمان نے آگے سے جواب دیا کہ چچا جان آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں, میں اس دین سے پھرنے والا نہیں ہوں. تو وہ چچا کیونکہ محبت بہت کرتے تھے تھوڑا سا ناراض رہے, پھر بزرگی بھی تھی اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا وہ سوفن ہو گئے حضرت عثمان کے لیے, اور پھر یہاں تک کہ پہلے جو آنا جانا بھی ان کا گھر میں بند کر دیا اور نہ ان کی طرف جاتے تھے. بعد میں پھر خیر دل کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا نرم کر دیا, مسلمان نہیں ہوئے لیکن یہ کہ ایک نرمی دے دی, جو پہلے بالکل ہی قطع تعلقی کر دی تھی وہ ختم کر دی, اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے حضرت عثمان کے ساتھ. اس کے بعد یہ میں آپ کو ان لوگوں کا واقعات سنا رہا ہوں جو قریش میں ابھی یہ امیر طبقہ ہے, یہ جو امیر لوگ مسلمان ہوئے, آگے ان کا بھی آئے گا جو غربات ہے جنہوں نے پرابلمز اٹھائے. پھر حضرت زبیر بن عوام, آپ امیجن کریں ان کی عمر کیا تھی, 12 سال جب وہ دین اسلام لے کے آئے. اور کل میں نے جتنے نام لیے تھے سارے عشرہ و بشرہ ہیں. حضرت سعد ہو گئے, حضرت طلحہ ہو گئے, حضرت زبیر ہو گئے, علی ہو گئے, حضرت ابوبکر ہو گئے, اس سارے ہی عشرہ و بشرہ کی لائن میں ہیں. تو حضرت زبیر بن عوام واز جسٹ ایٹ دا ایج آف 12. آپ امیجن کریں 12 سال کی عمر میں بچے کو کیا سمجھ ہوتی ہے, آج ہمارے بچے کو کیا سمجھ ہے, وہ تو مطلب کہ موبائل اور لیپ ٹاپس اور گیجٹ سے ہی نہیں نکلتا. حضرت زبیر بن عوام کی ریزسٹنس دیکھیے, وہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی چچا نے کیا کیا, ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور سزا کے طور پہ وہاں دھواں چھوڑ دیا کرتے تھے. لکڑیاں کو آگ لگا کے نا جو دھواں نکلتا ہے نا اس میں سے آپ کو پتا ہے وہ دھواں بھی بڑا گندا ہوتا ہے, کالے رنگ کا, اور عجیب ٹارچر کرنے کے لیے نا وہ دھواں چھوڑ دیا کرتے تھے اس کمرے میں. حضرت زبیر بن عوام ایٹ دا ایج آف 12 resisted
دس کائنڈ آف ٹارچر. دیکھیں جو بڑے گھر والے ہیں ان کے لیے یہ ٹارچر بھی بہت شدید ہے کہ آپ کو ایک کال کوٹری میں بند کر کے آپ کے اوپر کنٹینیوسلی آپ کو سفوکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے, آپ کو دعا گندا دعا جو اڑتا ہے کالے رنگ کا وہ بار بار. لیکن حضرت زبیر ٹس سے مسئلہ ان کا جو مرضی کر لیں آپ, I'll not میں اپنے آپ کو چینج نہیں کروں گا یہاں سے. اس کے بعد جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ کیونکہ یہ بھی اپنی ٹینز میں تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹینز میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور یہ بھی اپنی ٹینز کے اندر تھے, اور بس انہوں نے کہیں سن رکھا تھا کسی چیف ربائے سے یا کسی یہودی مفتی سے آپ لے لیں ایک نبی نے آنا ہے, تو ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر نے ان کو دعوت دی تھی کل, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا. تو حضرت ابوبکر کی دعوت پہ یہ فوراً مسلمان ہو گئے تھے, اور حضور کی کیونکہ انہوں نے رہن سہن دیکھا ہوا تھا. بچے انسپائر بھی جلدی ہوتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے گا, اچھے لوگوں سے انسپائر بھی جلدی ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسپریشن ان کو ویسے ہی بہت زیادہ تھی, تو انہوں نے بھی دین قبول کیا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کے اوپر آ جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص حضور کے ماموں بھی تھے, آپ کو پتہ ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ ٹارچر جو فیس کرنے کو ملا وہ یہ تھا کہ ان کی والدہ نے ان کو کہہ دیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ, ادروائز میں کیا کروں گی کہ میں دھوپ میں کھڑی ہو جاؤں گی اور نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اما جان آپ کی اپنی مرضی, میں تو اس دین سے نہیں لیکن ظاہری بات ہے والدہ تھی, تکلیف تو ہوتی انسان کو. تو ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, تیسرے دن حضرت سعد نے جا کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ یہ تیسرا دن ہے, میری والدہ ابھی تک دھوپ میں کھڑی ہیں اور نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں, کیا کروں میں. تو ان کی شان میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی, سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8. اس میں کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احترام کا رشتہ رکھو, بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس اینڈ ان دا اینڈ, اور آخر میں تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے, آل آف یو, اور اللہ میں تمہیں انفارم کرے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو بیسکلی اس سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ والدین مطلب کہ ہم احترام کا رشتہ تو میں اپنی والدہ کے ساتھ قائم رکھ سکتا ہوں, اور ان کو پیار سے سمجھایا. شی آلسو سافن اپ, اور پھر وہ آہستہ آہستہ یہ عمل چھوڑ گئیں. اچھا یہ دیکھیں ایک بات جو قریش کی اور اللہ معاف کرے آج کی ہمارے اندر سملیرٹی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تجسس گوسپ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ڈفرینٹ سا بیہیویئر ہے لوگوں کا. تو وہ گوسپ مانگرنگ اور وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ شروع ہو گئیں. تو ایک دوسرے کے لیے تجسس, یہ ایسا کیوں کر رہا ہے, یہ ویسا کیوں کر رہا ہے, یہ کدھر جا رہا ہے, مطلب کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تجسس پتہ ہونا. آج ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے, اپنے گھر کی خبر نہیں دوسرے کی خبر لینے کے لیے ہم زیادہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں. اپنے دفتر کی خبر نہیں دوسرے کے دفتر کی خبر ہمارے پاس پہلے ہونی چاہیے. اپنے کام کی خبر نہیں دوسرے کا کام کتنا گندا ہے اس کی خبر ہمیں پہلے ہونی چاہیے. تو لیکن یار فرق دیکھیں نا, وہ تو کیا تھے, وہ تو نان بلیورز تھے. ہمیں تو اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ ہم بلیورز ہیں, اور بلیور ہو کے ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس سے زیادہ گندا ایٹیٹیوڈ ہے. دیکھ لیں آپ, جب تک اعلان نہیں کیا انہوں نے کوئی ایکشن بھی نہیں لیا. ادھر تو اللہ معاف کرے کوئی اعلان نہ بھی کرے نا تو اس کی ویسی پتہ بس چل جائے, بھنک پڑ جائے تو ٹانگیں کاٹنے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ بس ہمیں معاف فرمائے. بلیور ہوتے ہوئے یہ چیز ہمیں کتنی اللہ معاف کرے
سوٹ کرتی ہے یہ مجھے اور آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ تجسس، کسی کے پیچھے آنا، کسی کی خبر رکھنا بلا وجہ، اس سے میرا اور آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی والدہ کے پیٹ سے اکیلا آیا تھا اور اپنی قبر میں اکیلا جاؤں گا۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تمہارے لیفٹ پہ جو بیٹھا تھا اس نے کیا کیا تھا، تمہارے رائٹ پہ جو بیٹھا تھا اس نے کیا کیا تھا، تمہارے سامنے جو بیٹھا تھا اس نے کیا کیا تھا، اچھا وہ محلے کے آخر میں جو رہتا تھا اس نے کیا کیا تھا۔ تو اللہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کو مجھے میری پرواہ نہیں چاہیے۔ I have to be answerable for my deeds۔ اور ایک چیز سے اللہ منع کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، مت پڑھو غیبت میں، مت پڑھو تجسس میں، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو انسان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے، اور جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے یعنی کہ اس کے راز کھول دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دیں گے۔ لیکن آج ہمارے سامنے ہے کہانی، اب آپ دیکھ لیں۔ تو خیر حضرت، اب آپ یہ دیکھیں گے صحابہ کی شان میں کیسے آیتیں اتری ہیں۔ ٹھیک ہے ڈائریکٹ نام لے کے نہیں آئی، لیکن اب یہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے سورت نمبر 29 آیت نمبر 8، یہ بیسکلی حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے آئی۔ اس کے بعد اچھا قریش، اللہ تعالیٰ قرآن میں اگین فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں، سورہ نمبر 45 میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹس اونلی دس لائف وی آر ڈیڈ اینڈ آر لائف، یعنی کہ کفار کا یہ یقین تھا کہ صرف یہی زندگی ہے جس میں ہم نے بس جینا ہے اور اس کے بعد ہم نے مر جانا، دیر از نو لائف آفٹر ورڈس، یہی یقین تھا ان کا۔ اور آج ہمارے وہ ایک ہوتی نا موٹو آف لائف، یار ہمیں زندگی ایک دفعہ مل جائے، انجوائے اٹ۔ آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی ہو، زندگی بھی ایک دفعہ ملی ہے، اس کو پوری اس سے گزارو، اپنی شوقینی سے گزارو۔ میں اور آپ تو اللہ کے آگے سرنڈر کر کے آئے ہوئے نا۔ میں مسلمان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے اپنی جان مال اور ہر چیز کا سودا میرے آگے کر دیا ہوا ہے۔ قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کی جان، مسلمان وہ ہے جس نے اپنی جان کا بھی سودا کر دیا، مال کا بھی سودا کر دیا، اور اس کے بدلے میں یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیسکلی اللہ has bought us۔ لیکن جب مسلمان یہ بات کہتا ہے نا کہ یار زندگی تو ایک دفعہ ملنی ہے، اس کو انجوائے کر لو۔ پھر خالد بن ولید یہ کیوں کہتے تھے کہ میرے پاس ایسی فوج ہے جو موت سے اتنی محبت رکھتی ہے جتنی تم شراب سے رکھتے ہو، یا موت سے اتنی محبت رکھتی ہے جتنی تم جینے سے رکھتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیچ لائن ہے نا کہ ایک دفعہ زندگی ہے، اس کو میکسیمائز کر کے گزارو، انجوائے اٹ۔ تو انجوائے کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کچھ لمیٹیشنز ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے انجوائے کریں۔ اس کے بعد جی یہ تو تھے جو شریفان قریش تھے۔ سیدہ موسیٰ بن عمیر کا قصہ بار بار میں آپ کو سنا چکا ہوں، اس سے بڑا پرنس دنیا میں کوئی گزرا نہیں۔ اگین اے ینگسٹر، اب لوگ کہتے ہیں کہ دین بڈھوں کے لیے، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے نا مرنے کے قریب دیکھیں گے دین، یار داڑھی رکھ لیں گے، پردہ کر لیں گے۔ اچھا اس ٹائم پہ تو عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلکہ پردے کی چھوٹ کر دی جب وہ ایک خصوصی عمر کو پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، ہم کہ تو سود کر لیں گے سب کچھ۔ جب سفید ہونا شروع ہوتے ہیں نا بال، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی گناہ لکھنا کم کر دیتے ہیں۔ پھر ایک پوائنٹ آتا ہے گناہ لکھنا بند کر دیتے ہیں، پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس عمر پہ تو اللہ تعالیٰ آپ پہ اور رحیم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عمر جس میں میرا اور آپ کا ٹیسٹ ہونا ہے، اور اس عمر کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔
اور سوال بھی جوانی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھنا ہے جوانی کہاں گزاری, جو مال دیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا تھا, جو علم دیا تھا اس پہ کیا عمل کیا تھا. تو سوال تو ان دنوں کے ہیں. یہ جو میں اور آپ دن گزار رہے ہیں نا, دیز آر دا ڈیز جس پہ ہم صرف سوال ہونا ہے. بڑھاپے میں تو اللہ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یار. خدا کی قسم, اللہ جتنے غیرت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ غیور ہوں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیور ہوں, اور ایسے ہی ہے. اور سب سے زیادہ حیا کرنے والے بھی اللہ ہیں, اور سب سے زیادہ اس کے بعد حیا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ سفید بالوں کی حیا کرتے ہیں, جن کی حیا آج ہمیں بھول گئی ہے. آج بیٹے کو باپ سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, بیٹی کو ماں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگین. اب پریکٹیکلی آپ وٹنس بھی, جو آج کل کی جنریشن ہے, جن زی ہے, جن الفا جس کو کہتے ہیں, ان کو دیکھیں ذرا کہ یہ اپنی مدرس کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ مدرز ول گیو برتھ ٹو دیئر مسٹریسز, یعنی کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی مسٹریسز کو پیدا کریں گی, یعنی کہ بیٹیاں ماؤں کے اوپر حکم چلائیں گی. حضرت مصعب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, حضرت مصعب بہت بڑے خاندان سے تھے. ان کے بارے میں مکہ کی واز دا موسٹ چارمنگ پرسن اراؤنڈ ان مکہ, اور خواتین انتظار کرتی تھی کہ مصعب کب اس گلی سے گزریں گے. جب گزر جاتے تھے تو گھنٹوں تک ان کی خوشبو رہتی تھی, لوگوں کو پتہ چلتا تھا مصعب گزرے. آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جوتے, ان کی کپڑے, ان کی کلوتھنگ سب امپورٹ ہوا کرتی تھی. اور جب دین آیا اور دین زندگی میں آیا, وہی مصعب جو امپورٹڈ کلوتھس پہنتے تھے, امپورٹڈ جوتے پہنتے تھے, 200 درہم کا روزانہ کا جوڑا پہنتے تھے, دوبارہ باری نہیں آتی تھی, برہنہ جسم لے کے اپنے گھر سے نکال دیے گئے. وہ تو پتہ نہیں ہے ہم نے آپ کو چادر میں کور کیا اور کس طرح پہنچے. یہاں تک پوائنٹ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت کو دیکھ کے رونا شروع ہو گئے کہ مصعب تم کیا زندگی گزارتے تھے اور کدھر آ گئے. پھر اس کے بعد آگے یہ تو وہ تھے جو بڑے خاندانوں کے لوگ تھے. اب آ جاتے ہیں عمار ابن یاسر, بڑا مشہور خاندان ہے, اہل یاسر کہتے ہیں. اور حضرت سمیہ حضرت عمار کی والدہ تھیں, حضرت یاسر حضرت عمار کے والد تھے. اور آپ کو پتہ ہے حضرت سمیہ ایک غلام تھیں, اور جو ان کا ماسٹر تھا, جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت سمیہ غالباً ابو جہل کے پاس تھیں, تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہیں, تو کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا اس خاندان کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو موٹی موٹی چیزیں ہوئی ہیں کہ زرے کو پہلے گرم کیا جاتا تھا, اور گرم کر کے پھر ڈیزرٹ میں کھڑا کر کے وہ زرہ پہنا دی جاتی تھی. تو پہلی ڈیزرٹ کی گرمی, اور اوپر سے گرم زرہ جو میٹل کی بنی ہو, آپ پہنے تو لگ سمجھ جاتی ان سے. اس کے بعد جو ہے وہ حضرت یاسر کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا, اونچا کر کے, کہ کوئی جو ہے نا ہیلپ بھی نہ کر سکے ان کی. حضرت سمیہ کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ تو ایک طریقہ تھا ان کا ظلم کا. پھر ایک طریقہ یہ تھا کہ کھڈے کھود کے ان کے صرف سر باہر نکال دیے جاتے, سارا دن ایسے گزر جاتا. اور پھر جو ہے ایک دن آیا کہ حضرت عمار بن یاسر, مطلب وپنگ کی گئی, کیا نہیں کیا گیا, مطلب کہ پوری ہسٹری ہے آل یاسر کی, تو ایک پوری ہسٹری ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک دن آیا کہ یہ خبیث جو تھا ابو جہل,
اس نے حضرت سمیہ کو باندھا ہوا تھا اور حضرت سمیہ کے سامنے جا کے اس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کیا۔ حضرت سمیہ کچھ کر تو سکتی نہیں تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں بندھی ہوئی تھی، پیر بندھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ اس خبیث کے بچے نے پورے نیزے سے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پہلی شہید اسلام کی۔ اس کے بعد حضرت عمار بن یاسر اس درخت کے ساتھ، کمزور تھے ویسے ہی بہت زیادہ، وہ حضرت یاسر جو تھے والد حضرت عمار کے، وہ لٹکے ہی وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ اس کے بعد عمار ابن یاسر کے ساتھ خود کیا ہوا، سوٹ گرم کر کے پیچھے لگائی جاتی تھی کمر پہ، اس کے بعد اللہ معاف فرمائے پرائیویٹ پارٹس پہ کوئلے لگائے جاتے تھے۔ اتنی پین، اتنی تکلیف۔ اچھا پھر اس کے بعد دونوں والدین بھی سامنے شہید ہوئے ہیں۔ یہ ایک مینٹل اذیت علیحدہ چل رہی ہے، ساتھ فزیکل اذیت علیحدہ چل رہی ہے، حتیٰ کہ یہ خبیث اس بات پہ کامیاب ہو گئے کہ حضرت عمار بن یاسر کے منہ سے یہ نکلوا دیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیو نہیں کرتا، اور یہ کہہ کہ حضرت عمار بن یاسر کو جب انہوں نے چھوڑا تو حضرت عمار بن یاسر روتے دھاڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ میرے سے میں نے اس طرح کہہ دیا۔ تو حضور کو پتہ تھا، انہوں نے کہا آپ کا دل میں تو ایمان ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، منہ کے الفاظ جو ہیں وہ ادا کرنے کی اجازت ہے اس سختی میں، جان بچانا فرض تھی۔ اب اللہ کے نبی کی شان دیکھیں آپ۔ لیکن اور حضرت عمار بن یاسر کی شان دیکھیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنفیس کرنے میں کوئی شرم یا عار محسوس نہیں کی، بلکہ شرمندگی سے جا کے یہ بات، حالانکہ جو ان کے ساتھ ہو چکا ہوا تھا میرے خیال سے کوئی عام بندہ سسٹین نہیں کر سکتا اس چیز کو۔ اس کے سامنے اس کے والدہ کو اس طرح شہید کیا جائے، ان کی شرم گاہ میں پورا کا پورا نیزہ مارا جائے اور پھر ان کو جسم کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جائے، پھر والد کو درخت سے باندھا ہو اور وہ ادھر ہی سٹارو ٹو ڈیتھ ہو جائے، تو پتہ نہیں۔ خیر حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں بھی آیت اتری، پھر 16 نمبر سورہ 106 نمبر آیت ہے جو اتری ہی عمار بن یاسر کے بارے میں۔ اگین نام نہیں ہے لیکن، اور ایک چیز اور میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ یہ تھا کہ حضور جب بھی پاس آن کرتے تھے نا اور ان پہ ظلم ہو رہا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہ پہ رحم کرے اے آل یاسر، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا، ہماری جگہ، میری اور آپ کی جگہ جنت میں، بس تھوڑا سا برداشت کر لیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ تو پھر اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے جیسا مسلمان حضور کے ساتھ بھی جنت میں ہوگا، یا ایسے لوگ، یا یہ تو بہت دور کے لوگ ہیں، آج جو لوگ ویسے قربانیاں دے رہے ہیں دین کی خاطر، وہ کتنے اوپر ہوں گے ہم سے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں یہ میں بتا رہا تھا کہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 106 میں آیت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ اگر منہ سے کچھ الفاظ ادا ہو گئے لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے بھرے ہوئے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا عمار نے ڈس بلیف کر دیا، بڑے خوش ہو رہے تھے یہ قریشی جو ہے نا کہ دیکھو ہم نے ایک بندے کو ظلم کر کے ڈس بلیف کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی ریپیٹ کیا اس بات کو، آیت اتار دیا حضرت عمار کی شان میں کہ منہ سے جو الفاظ ادا ہو گئے ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل جو ہے وہ کس سے بھرے ہوئے؟ ایمان سے بھرے ہوئے۔ تو حضرت
عمار بن یاسر کے دل کی کیفیت کا ایمان دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی حضرت عمار بن یاسر کیا. یہ ہی واقعات ہیں. اس کے بعد حضرت بلال، حضرت خباب، ان کے ساتھ کیا ہوا، مطلب کہ انسان پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اور آپ نے دین کے لیے سختی کبھی دیکھی ہی نہیں. تو انشاءاللہ حضرت بلال اور حضرت خباب کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کیا تکلیف برداشت کی، آپ کو پتہ ہے. لیکن کیونکہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، اس کو بیان کرنا دوبارہ ضروری بھی ہے، اور تھوڑے ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ لوگ کس کس مشکل سے گزرے ہیں. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ خیر میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن ان کا رتبہ بھی دیکھ لیں. واحد انسان ہے جن کو تینوں ہمارے حرمین میں اذان دینے کی فضیلت حاصل ہے. مدینہ میں تو دیا ہی کرتے تھے، مکہ میں کب دی؟ جب فتح مکہ ہوئی. ابو بکر کھڑے ہیں، عمر کھڑے ہیں، عثمان کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں. بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے اوپر چھت پہ چڑھ کے اذان دیں. پھر حضرت عمر کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں آپ اذان تھے. تو تینوں جو وہ ہے ہمارے حرمین، تینوں میں حضرت بلال نے اذان دی. ان کی خصوصی وصف ہے، اور یہ ایسے نہیں مل گیا ان کو، اس کے پیچھے ایک قربانی کی داستان ہے. وہ آگے آئیں گی انشاءاللہ، اس کو پھر اگلی دفعہ میں حضرت خباب اور حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوا وہ آگے پڑھیں گے. تو یہ شرفاء جو تھے ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، اور جو یہ جو ذرا انڈر پریویلیج مسلمان تھے ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ سلسلہ اب جاری ہے اور یہ پرسیکیوشن ہے. لاسٹ تھنگ جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، قریش اس چیز میں اور محسوس کیا کرتے تھے کہ میرا بچہ مسلمان ہو گیا. میں کس طرح منہ دکھاؤں گا باقیوں. یہی آر ان کے اندر تھی کہ حضرت زبیر بن عوام 12 سال کے مسلمان، وہ 17 سال کے حضرت طلحہ، وہ حضرت عثمان 34 سال کے، حضرت موسیٰ 21-22 سال کے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے ہمارے بچے مسلمان ہو گئے، ہمارا دین چھوڑ کے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا؟ ذرا آج اپنے اوپر یہ سچویشن رکھ کے سوچیں. آپ کی بیٹی یا آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی پردہ کرتی ہے، یا آپ کی مطلب کہ وائف پردہ کرتی ہے، یا آپ کی والدہ پردہ کرتی ہے، یا آپ کے بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا شرم محسوس کیوں ہوتی ہے اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے سوسائٹی میں؟ ہم میں اور قریش میں پھر کیا فرق؟ کہ سوسائٹی کو آج اللہ معاف کرے داڑھی قابل قبول نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شرم محسوس کریں اس چیز. سوسائٹی کو آج برہنہ جسم پسند ہے، تو کیا مطلب ہم ان بچیوں کے پردہ کرنے پہ شرم محسوس کریں؟ بے غیرت ہے ایسے والد، بے غیرت ہے ایسے شوہر، بے غیرت ہے ایسے بھائی، بے غیرت ہے ایسے بیٹے جو اپنے ان چیزوں میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی بہن، بیٹی، ماں یا بیوی پردہ کر رہی ہے اور ان کو شرم آ رہی. اور اسی طرح بغیرت ہیں وہ خواتین جن کے مرد دین پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کو دین پہ چلنے کے لیے اجازت نہیں دے رہی ہیں، ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ہیں، رشتہ توڑے. اور تم کس چیز پہ رشتہ توڑ رہے ہو یار؟ کہ وہ دیندار ہو گئے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، تمہاری تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی نکھار دی ہے. وہ دیندار ہو گیا، وہ بد نظری نہیں کرے گا. وہ دیندار ہو گیا، وہ کسی برے کام میں نہیں پڑے گا، وہ رشوت نہیں کھلائے گا، تمہارے بچوں کو حرام نہیں کھلائے گا. اسی طرح ماں اگر یا بیوی دیندار ہوگی ہے تو وہ تمہارے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی.
اچھی سٹیزن تو چلے بات کی بات، اچھا مسلمان بنائے گی پہلے، یہ تو نعمت ہے. اور ہم اس کو شرم محسوس کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، ابھی وہی والی بات کہ میں پلیٹ کو ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کے کیوں نہیں چاٹ سکتا آج؟ مجھے شرم آتی ہے. وہ ایک صحابی کیا نام تھا، رستم، اس کے دربار میں کھانا کھا رہے تھے اپنی انگلیوں سے جیسے ہاتھ سے کھاتے ہیں. تو دوسرے کسی نے کہا کہ کیا کر رہے ہو، رستم کا وہ ہے دربار ہے. رستم جائے بہاڑ میں میری طرف سے، میرے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے بہت اوپر ہے. ہوگا اپنی جگہ رستم کہنے کو، آپ نے بھی بڑے ناولز پڑھے ہیں رستم کے اوپر. تو یہ بات یہ کہ جن کو اللہ کی نبی سے محبت ہے نا، ان کو ان کے ہر عمل سے محبت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سفر پہ جایا کرتے تھے، ہر دفعہ ایک درخت کے نیچے آرام فرمایا کرتے، قیلولہ کرتے تھے، کیونکہ حضور کو 2 دفعہ دیکھا، 1 یا 2 دفعہ دیکھا تھا کہ حضور اس درخت کے نیچے قیلولہ کرتے تھے. تو حضور کی ہر ادا سے محبت تھی ان لوگ. اور آج ہمیں کہ ہمیں شرم آتی ہے. پلیٹ کیوں چاٹے، لوگ کیا کہیں گے، ہاتھ فوک اور چمچ سے کھانا چلے ٹھیک ہے، لیکن اگر کھانا پڑ جائے ہاتھ سے تو اس میں شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب نبی کی سنت ہے. مطلب کہ آپ کسی بھی پوائنٹ میں چلے جائیں اور کسی بھی جگہ دیکھ لیں، ایسے ہی مطلب کہ ہر جگہ ہمیں اس چیز میں شرم محسوس ہوتی ہے جہاں پہ اللہ معاف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی بات آئے. اب میں آپ کو وہی بات بتا رہا تھا کہ اگر میں عصا لے کے فیکٹری میں ہوں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، یار آپ نے گنڈاسا کیوں پکڑا ہوگا. اللہ معاف کرے کہ یہ نہیں سوچیں گے، کیونکہ ان کے دماغ میں ہے ہی نہیں یہ نبیوں کی سنت ہے. عصا جو ہے ان کے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے موویاں گنڈاسوں والی، وہ بھی گندی موویاں. اب 6 سنتیں ایسی ہیں جو ہر نبی نے اپنائی: داڑھی، خوشبو، مسواک، عصا، یہ امامہ اور نکاح. آج نکاح مہنگا ہے، زنا سستا ہے. عصا پکڑ کے آپ چل کے دکھائیں، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں. ذرا اوپن میں اپنے آپ کو بھی اوپن چیلنج دیتا ہوں، لوگ میرے بارے میں کیا کیا بولیں گے مجھے پتا. خوشبو چلیں آسان کام ہے کیونکہ پتہ نہیں ہے، بلکہ اس سے اپنی پرسنالٹی نکلتی ہے نا، تو اس لیے اس کو وہ کر لیا جاتا ہے. مسواک کتنے لوگ اپناتے ہیں. مسواک کی ایک فضیلت میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت اس کے منہ میں کلمہ ڈال دیں. لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے، لوگ کہتے ہیں اب تو یار ٹیکنالوجی ہیز چینجڈ، ٹوتھ برش آ گیا. آج بھی کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں وہ یہی کہے گا آپ کو کہ مسواک کیا کریں، کیونکہ جو جانتے ہیں نا مسواک کے فائدے ان کو پتہ. اور ہمیں کسی ڈینٹسٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کے نبی نے کیا ہے تو اس میں فائدے ہی فائدے. روزے میں بو آئے گی منہ سے، مسواک تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، کیا کریں مسواک. نہیں ہے یہ بو، حالانکہ وہ بو اللہ کو مجھ سے بھی زیادہ پسند ہے جو روزے دار کے منہ سے آتی. اس کے بعد ذرا ٹربن پہن کے، امامہ پہن کے آ جائیں، لوگ آپ کو جس نظر سے دیکھیں گے وہ آپ کو پتہ ہے. تو داڑھی کا بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح کی نوعیت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ وہ سنتیں ہیں جو چہرہ مبارک پہ سجائی گئی ہیں. تو انفارچونیٹلی ہم اتنے
وہ کہتے ہیں نا آگے جانے کی بجائے وی ہیو ڈرون بیک آور سیلفس انٹو دا اگین دا ڈارک ایجز آف جاہلیہ، اور اسی میں ہم پھر رہے ہیں، کیونکہ ہم کلچر کے غلام ہیں. ہم دین کے غلام نہیں ہیں، ہم کلچر کے غلام ہیں. کلچر نے ہمیں تباہ کر کے رکھا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی حضرات کی جو قربانی ہے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا. جزاک اللہ.